بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے سامان حرب درست کیا اور ارادہ کیا کہ تنہا چل دیں، مگر قوم حمیر کے 300 جوان گھوڑوں پر سوار ہو کر حضرت عمرو بن عاص کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ حضرت خالد کے ہمراہ ہمیں جانت کی اجازت فرما دیں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ یہ تمام حضرات اسی روز چل کھڑے ہوئے۔ ایک میدان میں پہنچ کر انہوں نے ارادہ کیا کہ یہاں پڑاؤ کر کے گھوڑوں کو چرنے کے واسطے چھوڑ دیا جائے اور پھر راتوں رات چلیں تو بہتر ہوگا۔ اچانک حضرت خالد کی نگاہ ایک بلند پہاڑی کے اوپر چند سن رسیدہ لوگوں پر پڑی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، میں نے چند عمر رسیدہ لوگوں کو اس اونچی پہاڑی کے درہ میں دیکھا ہے۔ میرا گمان ہے کہ وہ دشمن کے جاسوس ہیں، ایسا نہ ہو کہ حریف ہمارے اوپر آ گرے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ پہاڑی کی چوٹی پر ہیں اور ہم کھلے میدان میں، ہم ان کے پاس کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اچھا جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ کہہ کر آپ گھوڑے سے اترے، تہبند باندھا، تلوار حمائل کی، کندھے پر ڈھال ڈالی اور فرمایا، یہ سمجھ لو کہ ان لوگوں نے ابھی تک ہمیں نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو یہاں نہ ٹھہرتے۔ جو شخص اپنی جان خدا کے راستے میں صرف کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ جس طرح میں کروں وہ بھی اسی طرح کرے۔ یہ سن کر 10 آدمی آپ کے ساتھ ہوئے اور اس طرح تیار ہو کر پہاڑی کی طرف چل دیے۔ یہ لوگ جاسوس اپنی جگہ ابھی موجود تھے کہ یہ پہنچ گئے۔ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خالد نے بلند آواز سے فرمایا، ان لوگوں کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہمتوں میں برکت دے۔ مسلمان جھپٹے اور 2 شخصوں کو قتل کر دیا اور 4 کو گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد نے ان کے متعلق پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہم دارالبقیع اور جامعہ اور کفر العزیزہ کے رہنے والے ہیں۔ عرب جس وقت ہمارے ملک پر چڑھ آئے ہیں، ہم سخت مصیبت میں مبتلا ہیں۔ اکثر آدمی بھاگ کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہم امن کے لیے یہاں آ گئے تھے کیونکہ یہ پہاڑی بھی بہت زیادہ مامون اور موسون ہے۔ اس کی چوٹی پر اس غرض سے چڑھے تھے تاکہ کچھ حالات معلوم ہوں، مگر آپ لوگوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ حضرت خالد نے دریافت کیا کہ رومیوں کا لشکر کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اجنا دین کے مقام تک آ چکا ہے اور بادشاہ فلسطین کی طرف چلا گیا ہے تاکہ بیت المقدس کی حفاظت کرے۔ اجنا دین میں وہ تمام لشکر مفرورین کے جمع ہوئے ہیں اور ایک سردار رسد لینے کے واسطے ہمارے یہاں آیا تھا۔ اس نے چوپاؤں اور کھچروں کو بار برادری کے لیے اکٹھا کیا ہے، مگر اسے ڈر ہے کہ کہیں اہل عرب ان پر نہ آ پڑیں۔ ہمیں محض اتنی ہی خبر ہے اور اس میں بھی شک نہیں کہ انہوں نے رسد کے لیے آج ہی کوچ کیا ہے۔ حضرت خالد نے یہ سن کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم وہ تو مال غنیمت ہے۔ آپ نے دعا کی کہ الہ العالمین ان لوگوں پر ہماری مدد فرمائیے۔ پھر آپ نے ان سے سوال کیا کہ وہ کون سا راستہ سے جائیں گے؟ انہوں نے کہا، اسی راستہ سے جس میں وہ تم موجود ہو، کیونکہ کشادہ راستہ یہی ہے۔ اور رسد انہوں نے ایک ریت کے ٹیلے کے قریب، جسے کوتل بن سیف یعنی بنی سیف کا ٹیلہ کہتے ہیں، جمع کر رکھی ہے۔ حضرت خالد نے یہ تمام باتیں سن کر فرمایا، اچھا تم دین اسلام کے متعلق کیا کہتے ہو اور کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو دین سلیب سے واقف ہیں اور بس، ہم رائے پیشہ لوگ ہیں، ہمارے قتل کرنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خالد نے چاہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، مگر بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ انہیں اس شرط پر رہائی دی جائے کہ رسد کے مقام تک یہ ہمیں پہنچا دیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا اور آگے آگے چلے۔ جس وقت آن راستہ پر پہنچے تو حضرت خالد نے کسی کو بھیج کر ان تمام آدمیوں کو جنہیں میدان میں چھوڑ آئے تھے بلا لیا۔ جس وقت تمام آدمی جمع ہو گئے تو صورت کے ساتھ چلے اور وہ 4 آدمی راستہ بتلاتے جاتے تھے۔ جس وقت رسد کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ رومی رسد کو جانوروں پر لاد رہے ہیں اور ٹیلے کے گرد 600 افراد موجود ہیں۔ حضرت خالد نے دیکھ کر مسلمانوں سے فرمایا، یاد رکھو کہ خداوند تعالیٰ نے دشمن پر تم سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہاد تم پر فرض کیا ہے۔ دشمن تمہارے سامنے موجود ہے، تم ثواب کی رغبت اور کوشش کرو اور جو کچھ باری تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے اس کو گوش ہوش سے سنو۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کے راستہ میں صف باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں، گویا کوئی ایک عمارت ہے جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔
میں اب دشمن پر حملہ کرتا ہوں، تم بھی کرو، اپنے ساتھی سے تم میں کوئی آگے نہ بڑھنے پائے۔ یہ کہہ کر آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ قوم حمیر بھی حملہ آور ہو گئے۔ خزافہ بن سعید کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے رومیوں کو اپنے مقابلے کے واسطے آتے دیکھا، جو کاشتکار اور غلامان وغیرہ ان کے چوپاؤں کے ساتھ تھے، بھاگ کھڑے ہوئے اور رومی 1 گھنٹہ تک مقابلہ میں ڈٹے رہے۔ ذوالقلع حمیری نے اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے آل حمیر، آسمانوں کے دروازے کھل گئے، جنت تمہارے واسطے آراستہ ہو گئی، حوریں انتظار کرنے لگیں۔ یہ یہیں تک کہہ پائے تھے کہ حضرت خالد بن سعید رومیوں کے سردار کے پاس پہنچ گئے اور اس کو اس کی ذرہ حشمت اور سواری سے معلوم کر لیا کہ وہ اس وقت اپنی جنگ کے لیے فوج کی ترغیب دے رہا تھا۔ آپ اس کی طرف بڑھے اور اس زور سے ڈانٹا کہ دشمن مرعوب ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں نے سعید کا بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر ایک زور سے نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ ایک لوہے کی دیوار کی طرح گر پڑا۔ حضرت خالد کا کوئی سپاہی ایسا نہیں رہا جس نے ایک نہ ایک رومی کو قتل نہ کیا ہو۔ خزافہ بن سعید کہتے ہیں کہ ہم نے 320 سوار قتل کیے، باقی شکست کھا کر بھاگ گئے۔ مال و اسباب، کھچر، تتاری، گھوڑے اور سامان رشد سب چھوڑ گئے۔ ہم نے خداوند تعالیٰ کے حکم سے سب پر قبضہ کیا۔ حضرت خالد نے ان کاشتکاروں سے وعدہ پورا کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ خالد اس مال غنیمت کو لے کر حضرت عمرو بن عاص کے پاس لوٹ کر آئے۔ آپ نے ان کو سلامتی اور مسلمانوں کے صحیح و سالم لوٹنے اور مال غنیمت کے ملنے سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ آپ نے ایک خط حضرت عبیدہ بن جراح کو اس لڑائی کے متعلق اور ایک خط حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں فتح و نصرت بلکہ رومیوں کے تمام حالات جنگ درج کر کے عامر دوسی کے ہاتھ روانہ کیے۔ جس وقت عامر دوسی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں پہنچے تو حضور خلیفۃ المسلمین نے وہ خط تمام مسلمانوں کو پڑھ کر سنایا۔ مسلمان بہت خوش ہوئے، فرط خوشی سے تحلیل و تکبیر کی آوازیں گونج اٹھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے متعلق دریافت فرمایا۔ عامر دوسی نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک حدود شام میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، اندر ملک میں اس وجہ سے داخل نہیں ہو سکے کہ انہوں نے سنا ہے کہ بادشاہ ہرقل نے اجنا دین میں بے شمار لشکر جمع کیا ہے اور مسلمان اس سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں ہم پر دشمن غالب نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر آپ سمجھ گئے کہ ابو عبیدہ کمزور اور نازک طبیعت کے آدمی ہیں، رومیوں کے ساتھ مقابلے کی صلاحیت و ہمت نہیں رکھتے، لہذا ان کی جگہ حضرت خالد بن ولید المخزومی کو مقرر کر دینا چاہیے۔ آپ نے اس کے متعلق مسلمانوں سے مشورہ کیا، سب نے جواب دیا واقعی آپ کی رائے زیادہ مناسب ہے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو خط تحریر فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا حضرت خالد بن ولید کے نام مکتوب۔ السلام علیکم، میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں۔ میں تمہیں مسلمانوں کے لشکر پر سپہ سالار مقرر کر کے رومیوں سے جنگ کا حکم دیتا ہوں۔ تم اللہ عز و جل کی مرضی ڈھونڈنے اور خدا کے دشمنوں کے قتل کرنے میں جلدی کرو، اور جن لوگوں نے خداوند تعالیٰ کے راستے میں دل کھول کر جہاد کیا تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ آیت لکھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتلاؤں جو تمہیں سخت عذاب سے نجات دے دے؟ میں تمہیں ابو عبیدہ نیز اس کی فوج پر حاکم مقرر کرتا ہوں، والسلام۔ یہ حکم نامہ نجم بن مفرح القطانی کو دے کر روانہ کیا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر عراق کی طرف چلے۔ قریب ہی تھا کہ حضرت خالد قادسیہ کو فتح کر لیں۔ جب انہیں یہ حکم نامہ ملا، آپ نے پڑھ کر کہا، اطاعت و فرما برداری اللہ عز و جل اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ضروری ہے۔ آپ نے قادسیہ سے رات ہی عین التمر کے راستے سے کوچ کر دیا۔ ابو عبیدہ کو ان کی معزولی اور اپنے شام آنے کی اطلاع دی اور لکھا، حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے افواج اسلام پر سردار مقرر فرمایا ہے، جب تک میں آپ کے پاس نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک اپنی جگہ سے حرکت نہ کریں۔ عامر بن طفیل دوسی کو جو افواج اسلام میں ایک بہادر سپاہی تھے، یہ خط دے کر روانہ کیا۔ یہ خط لے کر شام کی طرف چلے۔ حضرت خالد بن ولید جس وقت اسماء اور ارض سماوہ میں پہنچے تو فرمایا، لوگوں، اس ملک کا سفر بغیر سیراب کنندہ چیزوں اور بدبوؤں زیادہ پانی کی نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس جگہ پانی کی قلت ہے اور ہمارے ساتھ لشکر ہے۔ آپ لوگ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے۔
رافیہ بن اسیرۃ الطائی نے کہا کہ اے امیر، اگر آپ میرے مشورے پر حکم عمل کریں تو بہت بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت بخشے، جو تمہاری رائے میں ہے بیان کرو۔ انہوں نے 30 اونٹوں کو 7 روز پیاسا رکھ کر پانی پلایا، ان کے منہ باندھ دیے، اونٹوں پر سوار ہوئے، گھوڑوں کو خالی ساتھ لیا اور چل دیے۔ جس جگہ پڑاؤ کرتے تھے ان میں سے 10 اونٹ ذبح کر لیتے تھے اور ان کا پیٹ چاک کر کے جو پانی نکلتا مشگیدوں میں بھر لیتے تھے۔ جس وقت ٹھنڈا ہو جاتا گھوڑوں کو پلا دیتے اور خود گوشت کھا لیتے تھے۔ ایک پڑاؤ میں اسی طرح کیا، آخر اونٹ ختم ہو گئے اور 2 منزلیں بغیر پانی کے قطع کیں۔ حضرت خالد اور ان کا لشکر پانی نہ ملنے کی وجہ سے سخت بے-تاب تھا، قریب تھا کہ ہلاکت تک نوبت پہنچ جائے۔ حضرت خالد نے رافیہ بن اسیرہ سے فرمایا، رافیہ، تم لشکراں جہاں بالب ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پانی دستیاب ہو سکے معلوم ہے؟ رافیہ اشوب چشم، آنکھ دکھنے میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا اے امیر، جس وقت کراکر اور سوا کے مقام پر ہم پہنچ جائیں تو آپ مجھے اطلاع دیں۔ لوگوں نے چلنے میں سرعت سے کام لیا، حتیٰ کہ اکثر سپاہی کراکرا اور سوا کے مقام پر پہنچ گئے اور بعض پیچھے رہ گئے۔ رافیہ کو اس جگہ کی اطلاع دی گئی۔ یہ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنے امامہ کا پلہ آنکھ کے اوپر سے ہٹا کر اپنی سواری کو لیے دائیں بائیں پھرنے لگے۔ لوگ آپ کے چاروں طرف حلقہ کیے آپ کے ساتھ ساتھ تھے، یہاں تک کہ ایک جال کے درخت کے پاس پہنچے۔ آپ نے زور سے تکبیر کہی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر آپ نے کہا یہ جگہ کھودو۔ اہل عرب نے کھودنا شروع کیا۔ دفعتاً دریا کی طرح پانی کا ایک چشمہ بہنے لگا۔ لشکر نے اسی جگہ پڑاؤ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ حضرت رافیہ کے ممنون ہوئے پانی جو خود بھی پیا اور اونٹوں کو بھی پلایا۔ مشگیدوں میں پانی بھر کر جو لشکر پیچھے رہ گیا تھا ان کے لیے اونٹوں پر لاد کر لے چلے۔ پانی پی کر ان لوگوں کے دم میں دم آیا اور وہ بھی لشکر میں آ ملے۔ یہاں کچھ دیر آرام کر کے لشکر تیزی کے ساتھ چلا، حتیٰ کہ ارکا کے مقام پر 1 روز کا راستہ باقی رہ گیا تھا کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سر راہ ایک سرائے یا بیٹھک بنی ہوئی تھی، جہاں چند بکرے اور اونٹ بھی موجود تھے۔ مسلمان ایک غرض سے کہ دشمن کی کچھ حال چال یا اپنی قوت کی خیریت معلوم ہو چرواہے کی تلاش میں ہوئے۔ دیکھا تو وہ شراب پی رہا ہے اور ایک طرف ایک عربی شخص ہتھکڑیاں پہنے ہوئے بیٹھا ہے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ حضرت عامر بن طفیل ہیں۔ حضرت خالد کو اس واقعے کی جلدی سے خبر دی گئی۔ آپ فوراً گھوڑا لے کر پویا کر کے پہنچے۔ حضرت عامر طفیل کو دیکھ کر آپ نے تبسم کیا اور فرمایا ابن طفیل، تم یہاں کس طرح قید ہو گئے؟ انہوں نے جواب دیا اے امیر، میں ان سرائے والوں کے پاس اس غرض سے آیا تھا کہ مجھے پیاس اور گرمی بہت زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ اس شخص کو دودھ لے کر پیوں گا، مگر میں نے اسے شراب پیتے دیکھا۔ شراب پینے کی وجہ سے اس کو جب میں نے شراب پیتے دیکھا تو مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے دشمن، حالانکہ شراب حرام ہے مگر تو اس کو پی رہا ہے۔ اے الامیر، میں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ شراب نہیں ہے بلکہ پانی ہے، تم جھک کے دیکھو تاکہ اس کی بو اور رنگت سے تمہیں یقین ہو جائے۔ یہ پانی ہے، اگر شراب ہو تو جو تو چاہے مجھے سزا دے سکتے ہو۔ میں اونٹنے سے اتر کر زانوؤں کے بل بیٹھ گیا تاکہ گلاس کو سونگھ کر معلوم کر سکوں کہ کیا چیز ہے۔ اس نے اچانک میرے ایک لاٹھی جو اپنے ایک بغل میں دبائے ہوئے تھا اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ میں ایک طرف کو پلٹا تو اس نے جھپٹ کر فوراً میرے بازو پکڑ کر ایک رسی سے باندھ دیا اور کہا کہ شاید تو محمد بن عبداللہ کے آدمیوں میں سے معلوم ہوتا ہے۔ میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک میرے آقا بادشاہ کے پاس نہ آ جائے۔ میں نے کہا اہل عرب میں سے تیرا آقا اور مالک کون ہے؟ اس نے کہا قدح بن واصلہ۔ حضرت من میں 3 روز سے اسی حالت میں ہوں، یہ جس وقت شراب پیتا ہے تو مجھے سامنے بٹھا لیتا ہے اور پھر پیالے کا تلپھن میرے اوپر پھینک دیتا ہے۔ حضرت خالد جس وقت عامر بن طفیل سے یہ قصہ سنا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور اس کے سر پر زور سے تلوار کا ہاتھ مارے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اور مر گیا۔ مسلمانوں نے اونٹ اور بکریوں کو تاراج کر دیا، سرائے کی بنیادیں کھود ڈالی اور آپ کو قید سے چھڑا لیا۔ حضرت خالد نے ان سے دریافت کیا کہ میرا وہ خط کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے امامہ کے ایک پیچ میں ہے، اب تک اس کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اسے لے کر حضرت عبیدہ اور اس کے لشکر کے پاس فوراً چلے جاؤ اور ہوشیاری سے رہو،
یہ سن کر حضرت عامر سوار ہو کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ ارکا ایسا مقام تھا کہ جو عراق کے آنے والے مسافروں کے واسطے خطرناک جگہ تھی۔ مملکت روم قاتلوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے یہاں ایک حاکم رہتا تھا۔ جس وقت حضرت خالد کی فوج یہاں آئی تو آپ نے لوٹ مار کا حکم دیا اور اطراف و مضافات میں جو ملا لوٹ لیا گیا۔ باشندگان ارکا قلعہ میں بند ہو گئے۔ یہاں حکمائے روم میں سے ایک حکیم رہتا تھا جس نے علاوہ دیگر علوم کے فن کے ملحمہ بھی حاصل کیا تھا۔ جس وقت اس نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھا رنگ فک ہو گیا اور کہا کہ اپنے دین کی قسم وقت آ گیا ہے۔ ارکا والوں نے پوچھا کیسا وقت؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے علم میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف سے جو سب سے اول یہاں علم آئے گا وہ فتح اور نصرت کا علم ہوگا۔ رومیوں کی ہلاکت اور بربادی کا زمانہ قریب ہوگا۔ اس لشکر کو تم غور سے دیکھو، اگر اس کا نشان علم سیاہ، سپر سلار، چوڑا چکلا، دراز قد، لحیم و شہیم اور شانین کشادہ، قوی ہیکل چہرہ پر کسی قدر چچک کے داغ اور گندم گوں ہو تو شام کی جنگ کے لیے ان کا وہی سردار ہے اور اسی کے ہاتھ سے شام فتح ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کی طرف دیکھا تو جیسا کہ حکیم شمان نے ان سے بیان کیا تھا حضرت خالد کے ہاتھ میں وہی نشان تھا۔ یہ لوگ اپنے حاکم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکیم شمان بغیر حکمت کے کوئی بات نہیں کہتے۔ ہم سے جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا ہم نے من و عن اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ ہماری رائے ہے کہ اہل عرب سے ہم صلح کر لیں اور اس طرح اپنے آپ، مال، اولاد اور گھر بار کو مامون بنا لیں۔ اس نے کہا کل صبح تک آپ حضرات مجھے مہلت دیں تاکہ میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکوں۔ یہ اشخاص اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے اور حاکم وقت تمام رات اس پر غور و فکر کرتا رہا۔ چونکہ کہ وہ ایک مدبر اور عقل مند شخص تھا، اس نے اپنے دل میں نشیب و فرات اور موقع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا یہ سوچا کہ اگر میں رائے کے خلاف کروں تو ممکن ہے کہ مجھے پکڑ کر اہل عرب کے حوالے کر دیں۔ یہ مجھے حتمی طریقے سے معلوم ہو چکا ہے کہ جنرل روبیس فلسطین میں عرب کی بہت توڑی فوج سے شکست کھا چکا ہے اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہل عرب کا رعب و داب چھا گیا ہے جو ان کے دلوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ تمام رات دل میں یہی باتیں کرتا رہا۔ صبح رعایا کو بلا کر کہنے لگا اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم عربوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں اور بعد از مصالحت ہم اپنے اسی شہر میں رہیں گے۔ اس نے کہا میں بھی تم ہی جیسا ایک شخص ہوں، تمہاری رائے میں جو آئے میں اس کے کبھی خلاف نہیں کر سکتا۔ ارکا کے جہاں دیدہ اور تجربہ کار حضرت خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلح کے متعلق عرض داشت پیش کی۔ آپ نے صلح منظور فرمائی اور ان کے ساتھ نہایت ملائم الفاظ میں گفتگو کی، خندہ پیشانی اور خاطر و مدارت سے پیش آئے تاکہ باشندگان سخنا، ہوارن، دمر اور کریتین بھی یہ سن کر اسلام کے حلقہ بگوش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میں اس بات پر صلح کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹا لوں گا۔ جو لوگ ہمارے دین میں آنا چاہیں انہیں ہم قبول کر لیں گے اور جو اپنے دین پہ قائم رہنا چاہیں ان سے ہم جزیہ مقرر کر دیں گے۔ واقدی کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے اہل ارکا سے 2000 چاندی کے درہم اور 1000 سونے کے دیناروں پر صلح فرمائی تھی اور صلح نامہ لکھ کر دے دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے ابھی آپ یہاں سے کوچ نہیں کیا تھا کہ اہل سخنا نے بھی صلح کر لی۔ جس وقت اس کے تدمر والوں کو خبر ہوئی تو وہاں کے حاکم کرکر نامی نے تمام رائے کو جمع کر کے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی اطلاع پہنچی ہے کہ اہل عرب نے ارکا اور سخنا کو صلح کے ذریعے مسخر کر لیا ہے۔ نیز میں نے اپنے ہی آدمیوں سے سنا ہے کہ اہل عرب نہایت صلح جو، عادل اور نیک طبیعت کے آدمی ہیں، فتنہ و فساد کے خواہاں نہیں۔ ہمارا قلعہ اگرچہ بہت مضبوط ہے، کسی شخص کی مجال نہیں کہ اندر گھس سکے، مگر ہمیں خوف ہے کہ ہمارے باغات اور زراعت کو نہ نقصان پہنچ جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ اگر
اگر ہمارے قوم نے ان کو فتح کر لیا تو ہم صلح فسخ کر دیں گے۔ اگر اہل عرب فتح یاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے ممنون رہیں گے۔ رعایا کے آدمی یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے اسی خوشی میں ایک ضیافت کا سامان کیا۔ حضرت خالد اتنے میں یہاں پہنچ گئے۔ اہل تدمران کی خدمت اور مدارت میں کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور 3 اوقیہ سونے اور چاندی پر صلاح کر کے صلح ناموں پر دستخط کر دیے۔ مصالحت اہل سخنہ اور تدمر مع حضرت خالد ان کے بعد ان سے زاد راہ چارہ خرید کر حوران کی طرف کوچ کر دیا۔ دوستو یہاں پہ قسط نمبر 5 کا اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 6ویں قسط کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔